السلام علیکم ناظرین۔ 28 جولائی تا 3 اگست 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ برج حمل یعنی ایریز، یہ ہفتہ صحت کے معاملے میں معمول سے کچھ بہتر ثابت ہوگا۔ خاص طور پر ہفتے کی شروعات نہایت شاندار ہوگی، جب آپ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت صحت مند محسوس کریں گے۔ تاہم تفریح اور پارٹی کے دوران شراب نوشی سے گریز کریں، ورنہ اچھی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے اس برج کے مقامی افراد، خصوصاً خواتین کو بات چیت اور مالی لین دین کے دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتی ہوئی کوئی قریبی شخص آپ سے مالی مدد مانگ لے اور آپ انکار بھی نہ کر سکیں۔ خاندانی معاملات میں خود پر قابو رکھنا اس ہفتے نہایت ضروری ہے۔ دوسروں پر اپنی بات مسلط کرنا اور ان کی نہ سننا آپ کے خلاف جا سکتا ہے۔ اس رویے سے گھر میں جھگڑوں اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، چاہے آپ کا ارادہ برا نہ ہو۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ترقی کے کئی مواقع لائے گا، لیکن ہر موقع کو جذبات سے نہیں، عقل سے دیکھنا ہوگا۔ بصورت دیگر آپ اتنا فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے جتنا آپ کا حق ہے۔ برج ثور یعنی ٹورس، اس وقت آپ کا مدافعتی نظام کافی کمزور رہے گا، اس لیے ضروری ہو تو بیماری سے پہلے ہی دوا لے لیں، لیکن ہر مسئلے کا علاج خود ہی گھر پر کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس سے بچیں۔ اگر آپ اس ہفتے کوئی طویل مدتی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تاہم کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے گھر کے بڑوں سے مشورہ ضرور لیں۔ اس ہفتے کئی ایسے مواقع آئیں گے جب آپ کے اہل خانہ اور دوست آپ کے ساتھ مضبوط ستون کی طرح کھڑے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ وقت آپ کو مشکل گھڑی میں اپنوں کی مکمل سپورٹ دے گا۔ وہ افراد جو غیر ملکی کاروبار سے وابستہ ہیں، اس ہفتے اپنے کیریئر میں کچھ قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کر سکتے ہیں، اس لیے آغاز سے ہی اپنے تمام دستاویزات مکمل اور تیار رکھیں تاکہ آپ خود کو کئی طرح سے محفوظ رکھ سکیں۔ برج جوزہ یعنی جمنائی، اس ہفتے اپنے شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ممکن ہے ان کی اچانک طبیعت خراب ہونے سے نہ صرف گھریلو سکون متاثر ہو بلکہ آپ مزیدار کھانوں سے بھی محروم رہ جائیں۔ اس ہفتے بغیر سوچے سمجھے کسی کو پیسہ دینا آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اس لیے اپنے مالی معاملات میں سمجھداری سے کام لیں اور گھر کے بزرگوں یا سینئر افراد سے مشورہ ضرور کریں۔ اس ہفتے خاندان میں آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی مکمل حمایت حاصل نہیں ہو پائے گی، جس کی وجہ سے کئی اہم فیصلوں میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ حالات ہمیشہ ہمارے حق میں ہوں، اور اسی بات کا احساس آپ کو اس ہفتے شدت سے ہوگا۔ آپ کی ہر حکمت عملی اور منصوبہ ناکام ہوتا محسوس ہوگا، جس سے آپ کی حوصلہ افزائی میں کمی آ سکتی ہے۔ برج سرطان یعنی کینسر، اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ اپنی تھکا دینے والی مصروفیات سے کچھ وقت نکالیں، آرام کریں اور قریبی دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزاریں۔ یہ نہ صرف آپ کے اندرونی خوشی میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کی مجموعی کام کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھانے میں مدد دے گا۔ لہٰذا اپنے جسم کو کچھ آرام دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو کوئی بڑا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، جس کی بدولت آپ نیا گھر یا گاڑی خریدنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ گھر کے افراد بھی آپ کے ساتھ نئی چیزوں کی خریداری پر خوش نظر آئیں گے۔ اس ہفتے ایک قریبی دوست یا عزیز اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اس لیے دوسروں پر ضرورت سے زیادہ انحصار نہ کریں، ورنہ بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر اس ہفتے آپ اپنی خواہشات کے مطابق مثبت تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ امکان ہے کہ آپ کو اپنی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی بدولت دوسروں سے سراہنا ملے۔ اس سے نہ صرف آپ ایک منفرد تاثر قائم ہوگا بلکہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔
برج اسد یعنی لیو، اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے زیادہ توقعات اور مطالبات کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ پر دوسروں کی ہر خواہش پوری کرنے کا اضافی دباؤ محسوس ہوگا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اپنی استطاعت سے زیادہ وعدے نہ کریں اور صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو غیر ضروری دباؤ میں نہ ڈالیں۔ اس ہفتے آپ جلدی پیسہ کمانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ آزما سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بلا وجہ کسی غیر قانونی معاملے میں پھنس سکتے ہیں۔ اس ہفتے نہ صرف آپ کی ساکھ متاثر ہوگی بلکہ مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کی قریبی فرد کا بیرون ملک آباد ہونے کا خواب ہے تو یہ ہفتہ اس کے لیے موافق ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ذائچہ میں ایسے مواقع بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھنی چاہیے تاکہ خواب حقیقت بن سکیں۔ دوسروں سے مشورہ لینا اکثر بہتر فیصلے کرنے اور زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس ہفتے آپ میں عدم تحفظ کا شدید احساس اس بات سے روک سکتا ہے کہ آپ کسی سے مشورہ لیں، اور یہی آپ کو کئی بڑے اور اہم فیصلے اکیلے لینے پر مجبور کرے گا۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، اس ہفتے گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی میں کچھ اضافی دباؤ آپ کو غصے کا شکار بنا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دوسروں سے جھگڑتے نظر آئیں گے، جس سے نہ صرف آپ کی ساکھ متاثر ہوگی بلکہ ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے والدین کی مدد سے آپ کسی پرانے مالی بحران سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ نہ صرف ذہنی تناؤ سے نجات حاصل کریں گے بلکہ حالات میں بہتری کے بعد اپنی کوششوں کو درست سمت میں لگا سکیں گے۔ اس ہفتے اگر آپ نے اپنے بچوں کو ضرورت سے زیادہ چھوٹ دی تو یہ مستقبل میں آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے، لہذا ابتدا سے ہی ان پر اور ان کی صحبت پر نظر رکھنا بہتر ہوگا۔ کیریئر کے لحاظ سے اس ہفتے آپ کو اپنی محنت کا من چاہا نتیجہ ملنے کے پورے امکانات ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر کام کرنا ہوگا۔ برج میزان یعنی لبرا، پورے ہفتے ڈرائیور حضرات کو خاص طور پر احتیاط برتنے کی ہدایت دی جاتی ہے، کیونکہ معمولی سی غفلت آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے لوگ آپ کی محنت اور لگن کو سراہیں گے اور اسی وجہ سے آپ کو مالی فائدہ حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ اس دوران امکان ہے کہ آپ کا شریک حیات کسی مالی مشکل سے نکلنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اس ہفتے گھر میں بچے کی آمد کی خوشخبری مل سکتی ہے، جو خاندان میں خوشی اور سکون کا ماحول لے کر آئے گی۔ خاندان کے افراد کے درمیان محبت و ہم آہنگی بڑھے گی اور آپ ہفتے کے اختتام پر فیملی کے ساتھ پکنک یا تفریح کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اکثر ہم محنت کے بجائے قسمت پر انحصار کر کے چیزوں کے خود بخود ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس ہفتے ایسا کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے کیریئر میں کامیابی چاہتے ہیں تو قسمت کا انتظار نہ کریں بلکہ خود نکل کر نئے مواقع تلاش کریں۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، اس ہفتے بہتر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی صحت اور شخصیت کو نکھارنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ اس ہفتے آپ نہ صرف خود کو صحت مند رکھ سکیں گے بلکہ ذہنی دباؤ سے بھی نجات حاصل کر پائیں گے۔ اس ہفتے آپ کے دوست اور قریبی رشتہ دار ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے کر آپ کو مالی مشکلات سے نکالنے میں مدد کریں گے۔ ان کی مدد سے آپ نہ صرف اپنے مالی حالات کو بہتر بنا سکیں گے بلکہ پرانے قرض بھی چکانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے گھر کا کوئی فرد آپ کے ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس سے الجھنے کے بجائے اس کی حدود مقرر کرنا ہی آپ کے لیے بہتر اور مؤثر حل ثابت ہوگا۔ وہ لوگ جو پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں اس ہفتے اچھا منافع کما سکتے ہیں، کیونکہ تکنیکی ذرائع اور سوشل نیٹ ورکنگ اس وقت آپ کے کاروبار کو وسعت دینے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ ہر ویڈیو کے آخر میں ایک بات بولتا ہوں کہ ہمیشہ صدقہ و خیرات دیا کریں اور ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھا کریں
تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی اور پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ میری ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ اس ہفتے آپ بخوبی سمجھ پائیں گے کہ اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں یوگا کو شامل کر لیں تو آپ کی بہت سی صحت سے متعلق مشکلات دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے غور و فکر اور خود شناسی کے کئی مواقع فراہم کرے گا۔ اگر آپ عقل مندی سے کام لیں تو اس ہفتے آپ اضافی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح حکمت عملی بنائیں اور اس کے مطابق کام کریں۔ امکان ہے کہ اس ہفتے آپ خریداری کے لیے باہر جائیں اور غیر ضروری اشیاء پر خرچ کر بیٹھیں، جس کے باعث مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا اثر نہ صرف آپ کی جیب پر بلکہ خاندان میں آپ کی عزت اور ساکھ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو فی الحال ان خیالات پر روک لگائیں، اور یہ وقت کام کی جگہ پر سیکھنے کے لیے بہتر ہے، لہذا سرمایہ کاری کے لیے کچھ اور انتظار کرنا یہ دانش مندی ہوگی۔ برج جدی یعنی کیپریکورن۔ اس ہفتے آپ کی طبیعت اپنی صحت کے بارے میں کچھ زیادہ ہی محتاط دکھائی دے گی، جس کی وجہ سے آپ پہلے سے بہتر خوراک لیتے نظر آئیں گے، لہذا اپنے طرز زندگی بہتر بنائیں اور اچھی صحت کا لطف اٹھائیں۔ آپ کو اپنی تمام سرمایہ کاریوں اور مستقبل کے منصوبوں کو خفیہ رکھنا ہوگا، ورنہ کوئی قریبی شخص ان اسکیموں کا فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس ہفتے دوسروں کو قائل کرنے کی آپ کی صلاحیت آپ کو خاندان میں سکون قائم رکھنے میں مدد دے گی، لہٰذا اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرنے کے بجائے اپنی اسی خوبی کو استعمال میں لائیں اور ہر فیصلہ صرف مثبت انداز میں دوسروں کو قائل کرنے کے بعد ہی کریں۔ اس ہفتے آپ کو کام پر جوش اور توانائی کی کمی محسوس ہوگی، جو آپ کے کیریئر پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ کر یا اپنا پسندیدہ میوزک سن کر دوبارہ توانائی اور جذبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے خاندان میں کسی کے نمبروں یا کارکردگی کو سن کر آپ میں مقابلے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، جس کے بعد آپ ٹی وی دیکھنے یا کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے بجائے پڑھائی اور لکھائی پر توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ آپ میں یہ اچانک مثبت تبدیلی دیکھ کر آپ کے گھر والے بھی خوش اور مطمئن محسوس کریں گے۔ برج دلو یعنی ایکویریس۔ اس ہفتے آپ اپنی روزمرہ کی یکسانیت سے بوریت محسوس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن مختلف سرگرمیوں کی طرف مائل ہوگا۔ ایسے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زندگی میں تازگی لانے کے لیے کسی کھیل یا جسمانی سرگرمی میں حصہ لیں۔ یہ نہ صرف آپ کی صحت کے لیے مفید ہوگا بلکہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی نکھارے گا۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ کچھ اتار چڑھاؤ والا ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہفتے کے آغاز میں آپ کو مالی فائدہ نہ ہو، مگر جیسے جیسے وقت گزرے گا مختلف ذرائع اور روابط سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، لہذا قسمت کا فائدہ اٹھاتی ہوئی آپ کو پیسے بچانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اس ہفتے والدین یا بہن بھائیوں کی آپ کی ذاتی زندگی میں حد سے زیادہ مداخلت آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس دوران آپ کا رویہ ان کے ساتھ سخت ہو سکتا ہے، جس سے گھر میں آپ کی عزت میں کمی آ سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ میں صبر کی کمی دیکھنے کو ملے گی۔ آپ دوسروں کے سامنے اپنے خیالات جذباتی انداز میں ظاہر کریں گے، جو کہ کام کی جگہ پر آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ انجانے میں ہی کئی لوگوں کو خود سے دور کر سکتے ہیں، اور سینئر افسران بھی آپ کے رویے سے کچھ ناراض نظر آ سکتے ہیں۔ برج حوت یعنی پائسس۔ اس ہفتے آپ کو کسی بھی قسم کی صحت کی شکایت نہیں ہوگی، بس روزانہ کی خوراک میں تازہ پھل اور سبزیاں شامل کریں تاکہ ذہنی دباؤ بھی دور رہے اور جسم بھی چاق و چوبند رہے۔ اس ہفتے آپ کی قسمت آپ کے لیے آمدن بڑھانے کے کئی نئے راستے کھولے گی۔ کئی سیاروں کا
مثبت اثر آپ کے لیے خوش قسمتی لائے گا اور آپ اپنی دولت میں اضافہ کر سکیں گے۔ کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں ایک مختصر دورہ آپ کو مصروف زندگی سے سکون دے گا۔ گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، انہیں محسوس کروائیں کہ آپ واقعی پرواہ کرتے ہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے جھنڈے آپ کی محنت اور ہوشیاری اور سمجھداری آپ کو بڑے فیصلوں میں کامیاب بنائے گی۔ سینئرز آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کا مقام مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ حافظ۔